ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لایا۔ یہاں تھوڑا سا جملہ سمجھنے میں توجہ کیجیے، اگر لفظی ترجمہ کریں تو بات نہیں بنتی، لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا، تو ہونا کیا چاہیے؟ لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ تو اس کو تین طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ نمبر ایک، نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں بر جو ہے مصدر ہے، اور مصدر بمعنی فاعل ہے، یعنی بر مصدر ہے لیکن فاعل کا معنی دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عادل کو آپ عدل کہہ دیں تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی۔ عادل کون ہوتا ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے، عدل کرنے والا۔ لیکن اگر کسی عدل کرنے والے کو آپ عدل کہہ دیں، عدل ہے انصاف، چیف جسٹس جیسے آپ کہتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سمبل آف جسٹس، یعنی وہ ایک سمبل بن جاتا ہے اور اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے انعام دیا جاتا ہے۔ چلیے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بہادر کو آپ شیر کہہ دیتے، تو وہ شیر ہوتا تو نہیں، لیکن شیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شدید بہادری کی وجہ سے۔ تو اسی طرح نیک شخص کو نیکی کہہ دینا کیا ہے؟ وہ تو سراپا نیکی ہے۔ ہم کہتے نہیں اردو میں وہ سراپا نور ہے، سراپا نیکی ہے۔ نورانی کی بجائے نور کہہ دینا، ٹھیک ہے، نیک کی بجائے نیکی کہہ دینا، تو یہ خاص طور پر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ بر سے مراد مؤمن ہے، یعنی مبالغے کے لیے۔ مؤمن وہ ہے من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات، اس کے وجود کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اور اس کی دیگر تمام صفات کو ماننا۔ گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرے۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے۔ نیک وہ شخص ہے جو یوم آخرت کو مانے، دنیا کو نہیں، آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے، کیونکہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت کا ڈر نہ رکھتا ہو دل میں۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے۔ اور یوم آخرت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی وہ سب یوم آخرت میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے قبر ہے، بعث ہے یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نیک وہ شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو مانے، ان پر ایمان لائے، اور دل کا اطمینان بھی اس کا ہو ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور اطمینان بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو آمن ابی میں صرف زبانی ماننا نہیں، بلکہ اطمینان کے درجے میں ماننا کہ بات ہے ہی یہی، اصل ہے ہی یہ، حقیقت ہی یہی ہے کہ ایسا ہوگا۔ والملائکتی، اور فرشتوں کو مانے۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ فرشتوں میں مختلف طرح کے کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں، جیسے سب سے بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے فرشتوں کے نام آپ نے پڑھے ہوں گے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو علم کی، ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں آ کر، اور آسمانی دنیا تک پھیل جاتے ہیں۔ والکتابی، اور کتاب کو مانے۔ اور کتاب کو ماننے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس پر یقین رکھے، اس پر ایمان رکھے، اور اسے سچ سمجھے، اور اس پر عمل بھی کرے۔ والنبیین، اور انبیاء کو بھی مانے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں رسول کیوں نہیں آیا؟ کیا رسولوں کو نہ مانے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ نبیین کیوں آیا ہے، رسول کیوں نہیں آیا؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے رسول نبی ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کہہ دیا تو گویا سب کو شامل کر لیا۔
सारे रसूल नबी होते हैं लेकिन सारे नबी रसूल नहीं होते। ठीक है, वन्नबिय्यीना इसमें तमाम अंबिया और रसूल सभी शामिल है। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.